نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی محمد۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی جو ہم حدیث مبارکہ بیان کریں گے وہ خاص طور پہ خواتین کے لیے ہے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ ان حدیث پر ذرا عمل کریں اور غور کریں۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ بخاری شریف میں ہے، 29 نمبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، احسان فراموش ہیں۔ اگر تم ساری عمر بھی ان کے ساتھ نیکی یا بھلائی کرو اور کسی وقت ان کا خیال رکھنے میں کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ کہتی ہیں، میں نے تو ساری عمر کبھی کوئی اچھائی دیکھی نہیں ہے۔ یعنی ساری عمر کی بھلائی، ساری عمر کی اچھائی وہ ایک لمحے میں ختم کر دیتی ہیں، شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ عورت کم عقل ہے اور دین میں بھی کمی ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ ہماری کم عملی اور دین میں کمی کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، کم عقل اس لیے ہے کہ ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے، اور دین میں کمی یہ ہے کہ کچھ ایام میں عورتیں عبادت نہیں کر سکتیں۔ اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 115، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، یعنی اس طرح کا چست لباس پہنیں گی کہ جس سے ان کا جسم چھپنے کی بجائے اور نمایاں ہوگا۔ عورت کا حسن، عورت کی عزت، عورت کی پاکیزگی یہ چھپانے میں ہے، پورا لباس پہننے میں ہے۔ اور جو لفظ عورت ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے، چھپی ہوئی چیز۔ لفظ جو عورت ہے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے چھپی ہوئی چیز۔ تو عورت کی جو عزت، اس کا وقار، اس کی انسانیت وہ چھپانے میں ہے، نہ کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں۔ اور ایسی عورتوں کے بارے میں بہت سخت وعید ہے کہ جو لباس پہنے ہوئے بھی اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہیں، اپنے آپ کو دکھاتی ہیں۔ اور اسی میں ایک اور صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے، زیب و زائش کر کے باہر نکلے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ زانیہ کی طرح ہے۔ معاذ اللہ، ذرا حدیث کے الفاظ پہ غور کریں کہ وہ زانیہ کی طرح ہے۔ عورت کو اپنا سنگار کرنے کا، اپنی سجاوٹ کرنے کا حکم صرف اپنے خاوند کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت وہ اچھی ہے کہ جب اس کا خاوند اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اپنی سلیقی سے، اپنے بناو سنگار سے، اپنی فرما برداری سے اس کو خوش کر دے۔ اور وہ عورت جو رات کو اپنے بستر اپنے خاوند اس کا جو اپنے بستر پہ بلائے اور وہ اس کے ساتھ نہ آئے تو اللہ اور اس کے فرشتے تمام رات اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جو عورت اپنے خاوند کے بلانے پر بستر پہ نہ آئے، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7105 اس کا نمبر ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ ہاں، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے۔ عورتوں کے لیے خاص پیغام ہے کہ جو میں نے حدیث بیان فرمائی ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا قول ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں،
جن کی ہم شریعت پہ عمل کرتے ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا جب کفر کا آپ نے مسئلہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تہجد نہ پڑھنے والی کافر ہے، نماز نہ پڑھنے والی کافر ہے، یہ بھی چیزیں ہیں، لیکن آپ نے فرمایا خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں، خاوند کی احسان فراموشی کرتی ہیں۔ تو عورت کی کامیابی دنیا اور آخرت میں اپنے خاوند کی فرما برداری پہ ہے اور اپنے آپ کو پردے میں رکھنے میں ہے۔ عورت صرف اپنے خاوند کے لیے سنگار کر سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ام سلمہ میرے لیے ایسے سنورتی ہے، سجتی ہے جیسے جنت کی حور سجتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری جو خواتین ہیں وہ باہر جاتے ہوئے تو اپنا سنگار کرتی ہیں، لیکن اپنے خاوند کے لیے اپنے گھر میں وہ اس طرح کا اہتمام نہیں کرتی۔ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت انہوں نے کرنی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نماز وقت پہ ادا کریں۔ نماز میں بہت سستی کرتی ہیں، جی ہمارے بچوں نے کپڑے خراب کر دیے ہیں، ہمارے ٹائم نہیں ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ نماز ادا کریں، اپنے خاوند کی فرما برداری کریں اور سب سے اہم پردے کا اہتمام کریں۔ جب بھی باہر نکلیں پردہ کر کے باہر نکلیں اور خوشبو لگا کے باہر بالکل نہ نکلیں۔ اپنے گھر میں خوشبو استعمال کریں، اپنے گھر میں اپنی سجاوٹ کریں، اپنا سنگار کریں، لیکن باہر مردوں کو غیر مردوں کے سامنے ان کا آنا، وہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ اے نبی اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلیں تو اپنا پردہ کر کے نکلیں اور اپنے سینے پہ خاص طور پہ ایک فالتو ایکسٹرا کپڑا نکال کے نکلیں تاکہ ان کو تنگ نہ کیا جا سکے۔ تو عورتوں سے میری گزارش ہے کہ ان حدیث پہ اچھی طرح غور کریں اور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔